ایک ایسا لمحہ جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ وقت کا کوئی وجود، نہ انسان کا کوئی نام و نشان، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا، ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا فیصلہ جو زمین پر اس کا خلیفہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ لیکن اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو مٹی، گارے اور خشک مٹی سے بنایا گیا۔ یہ کوئی عام تخلیق نہیں تھی، یہ انسانیت کی ابتدا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور اچانک ایک بے جان جسم زندہ ہو گیا۔ یہ پہلا انسان تھا، پہلا نبی، حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ علم انسان کو باقی مخلوقات سے ممتاز کرنے والا پہلا تحفہ تھا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ایک کے، وہ تھا ابلیس۔ اس نے تکبر کیا اور کہا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ یہ پہلا گناہ تھا، تکبر، اور اسی لمحے ابلیس ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی زوجے کو جنت میں جگہ دی، جہاں ہر نعمت موجود تھی، اور فرمایا، تم دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ ایک آزمائش تھی، لیکن ابلیس نے وسوسہ ڈالا اور انہیں اس درخت کی طرف مائل کیا۔ وہ لمحہ آیا جب انہوں نے وہ درخت چکھ لیا، اور اسی لمحے ان پر اپنی غلطی واضح ہو گئی۔ انہوں نے فوراً توبہ کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ انسانیت کا پہلا سبق تھا، غلطی کے بعد توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، لیکن انہیں زمین پر اتار دیا۔ یہی سے انسان کی زمینی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے، ایک نئی زندگی، ایک نئی آزمائش کے ساتھ۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت سکھائی، حق اور باطل کا فرق بتایا۔ یہی سے انسانیت کا سفر شروع ہوا۔